سر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صحیح معنوں میں پارلیمنٹری سسٹم واپس لانے میں کامیاب ہوئے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ دیکھیں، یہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے نا، ان کا جو ایرا ہے 1970 سے 77 تک، یہ پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کا انتہائی امپورٹنٹ ایرا ہے کئی حوالوں سے۔ اس کو بھٹوز ایئرز بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ ایک نیا پاکستان بنا، ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا۔ جب بھٹو نے کام شروع کیا تو وہ ظاہر ہے کہ ویسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ پھر جس اسمبلی کے الیکشن کے ذریعے یہ پارلیمنٹ بنی، اس اسمبلی کا الیکشن پاکستان ٹوٹنے سے پہلے ہوا تھا، اس کا اجلاس 1 سال 4 مہینے کے بعد ہوا۔ پھر اس ایرا کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس اسمبلی نے پریزیڈینشل سسٹم کے تحت کام شروع کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے پریزیڈنٹ تھے، سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، لیکن بعد میں وہ 73 کے آئین کے بعد پرائم منسٹر بن گئے۔ پھر اس اسمبلی نے وہ جو بائی کیمرل سے یونی کیمرل سے بائی کیمرل کی طرف آئی، ظاہر 2 ایوان بنائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم فریم ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اندر۔ اب دیکھیں کن حالات میں پاکستان یہ بھٹو کام کر رہے تھے۔ ایسٹ پاکستان الگ ہو چکا تھا، ہمارے 80,000 سے زائد جو تھے وہ فوجی بھارت کے کنٹرول میں تھے، اور پاکستانی قوم ایک ڈیمورلائز سچویشن میں تھی۔ اس میں ان کو مختلف سمتوں میں کام کرنا تھا، ملک کا آئین بھی بنانا تھا، قوم کو ڈیمورلائزیشن سے بھی نکالنا تھا، ہندوستان سے اپنے فوجی بھی چھڑانے تھے، اور پھر ایک نئے سرے سے قوم کی تشکیل بھی کرنی تھی۔ تو اب یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ 1 پرسن 1 ووٹ کی حیثیت سے الیکٹ ہو کر آئی تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں 23 سال بعد پہلے عام انتخابات ہوئے تھے۔ اگرچہ پہلے صوبائی انتخابات ہوتے رہے، لیکن وہ بھی لمیٹڈ، ان کے ووٹرز کی کوالیفیکیشن اور تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عام انتخابات میں ایک عام آدمی کے ووٹ سے یہ لوگ منتخب ہو کر آئے۔ اب بھٹو نے پارلیمانی نظام کو واپس لانے میں کس حد تک کامیابی حاصل کی، اس کو سمجھنے کے لیے میں اس سوال کا جواب 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 1970 سے لے کر 1973 تک دیکھیں، یہ ایک فیز ہے بھٹو کی پارلیمنٹری ہسٹری کے حوالے سے۔ اس میں پارلیمنٹ اتنی ساورن تھی، اتنی پاورفل تھی، اتنی انڈیپینڈنٹ تھی اور اتنی اٹونومس تھی کہ اس نے جیسا چاہا آئین بنا دیا، اور اس میں انہوں نے دوسرے اداروں کے لیے بھی فکس کر دی ان کی رسپانسبلٹیز، ان کے کانسٹیٹیوشنلی رائٹس، ان کے رسپانسبلٹیز، ان کے اختیارات، سب کچھ ڈٹرمن کر دیا۔ فوج یہ کرے گی، بیوروکریسی یہ کرے گی، عدالتیں یہ کریں گی، پارلیمنٹ یہ کرے گی، پریزیڈنٹ یہ کرے گا، پرائم منسٹر یہ کرے گا۔ ظاہر یہ پارلیمنٹ کا کام تھا، اور پارلیمنٹ نے یہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا۔ اور پھر یہ دیکھیں ایک بڑی میچورٹی تھی اس وقت۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، صوبائی حکومت تھی، ادھر مینگل صاحب کی، عطا اللہ مینگل کی بلوچستان میں، لیکن بھٹو صاحب نے اس کو برطرف کر دیا۔ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے NWFP میں مفتی محمود صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ریزائن کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دونوں واقعات ہیں فروری 1973 کے اور مارچ 1973 کے، اور اس وقت آئین سازی کا عمل پورے زور شور سے جاری ہے۔ یہ جو سیاستدان ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ کوئی روٹ کر بیٹھ نہیں گئے جب ہم نے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کو اپنی قومی ذمہ داریوں کا احساس تھا، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر، پوری طرح مل کر آئین بنایا، اور 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا پہلا آئین بن گیا۔ یہ پارلیمنٹ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس پارلیمنٹ کی میچورٹی بھی شو کرتا ہے، اور ان سیاستدانوں کی میچورٹی بھی شو کرتا ہے کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، سیاسی کنٹروورسیز اپنی جگہ پر، لیکن جو ہمارا پرائم آبجیکٹ ہے کانسٹیٹیوشن فارمیشن، کانسٹیٹیوشن میکنگ، اس کو ہم نے اولویت دینی ہے۔ اور اپوزیشن ہے، حکومت ہے، کتنا وگرسلی یہ لوگ بیٹھتے تھے، اور کئی گھنٹے بیٹھ کر یہ جو ایک ایک شک کے اوپر بحث کرتے تھے۔ وہ میں نے کتاب پڑھی ہے، بایوگرافی اس کی، شیخ رشید احمد کی، جو بابا سوشلزم تھے، وزیر صحت بھی رہے بھٹو دور میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اسمبلی میں چیف وہپ تھا۔ وہپ کے ہوتا یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر
ان کے نارمس کے اندر کہ اس نے کورم کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے تھے کہ میں دروازے کے آخری ادھر بیٹھ جاتا تھا آخری چیئر پر جا کر, کہ کوئی ممبر اٹھ کر جاتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا کہ بیٹھو واپس جا کر. جس طرح ہم لوگ بعض اوقات کلاس میں سی آر کو کہتے ہیں کہ ابھی کسی کو نکلنے نہیں دینا, بیٹھ جاؤ, کلاس کے سیمینار یا وہ ٹاک ختم ہوگی تو پھر یہ لوگ باہر جائیں. تو اسی طرح اس وقت یہ اسمبلی کے اندر کئی دن بحث کر کے انہوں نے یہ آئین بنایا. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ول آف پاور تھی, اس پاکستان کی ٹریجڈی ان کے سامنے تھی. ٹھیک ہے. ان کے پاس اسمبلی کے اندر ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ قسم 21% اس اسمبلی میں لا گریجویٹس تھے. ٹھیک ہے. جو یہ آئین سازی کے مرحلے کو آسان بنا رہے تھے. پھر بڑے بڑے نام تھے اور ان سب نے مل کر یہ ایک آئین بنا دیا. یہ تو ہے اس کا پہلا فیز. اب میں بات کرتا ہوں 73 سے 77 تک کا فیز. اس فیز کے اندر پارلیمنٹ نے اپنے بنائے ہوئے قانون اور آئین کو امپلیمنٹ کروانا تھا, ظاہر ہے, اور امپلیمنٹ کروانا تھا تھرو ایگزیکٹو گورنمنٹ کے ذریعے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا بیلنس آف پاور آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھٹو صاحب نے اب اسمبلی کو استعمال کرتے ہوئے اختیارات خود لینے شروع کر دیے. مثال کے طور پر اس وقت اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ تھی ملک کے اندر. وہ اس وقت سے نافذ تھی جب سے یحییٰ خان نے نافذ کی ہوئی تھی اس پاکستان کی, وہ پاک بھارت جنگ چل رہی تھی اور ابھی تک چلتی آ رہی تھی. اب یہ اسمبلی کا اختیار تھا کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتی تھی. ہر 6 مہینے بعد اس کو اسمبلی میں یہ ایشو آتا تھا اور اس کو وہ ایکسٹینشن ملتی تھی, ابھی ایمرجنسی جاری رہنی چاہیے. لیکن انہوں نے اسمبلی سے یہ منظور کروا لیا کہ اب یہ چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے ایمرجنسی کو ایکسٹینڈ کر دے, جب چاہے اس کو ختم کر دے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ادارے کی پاورز انہوں نے اپنے پاس لے دی. اسی طرح اسمبلی کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کچھ عدالتی اختیارات بھی لیے. تو کرتے کرتے 7 ترامیم کی انہوں نے. تو جو دوسرا فیز ہے 73 سے 77 والا, اس فیز کے اندر جو ایگزیکیوشن آف کانسٹیٹیوشن کا مرحلہ تھا جو کہ ایگزیکٹو کے تھرو ہونا تھا, اس میں پھر بیلنس آف پاور آؤٹ ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ دوسری قوتوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کر اپنا یہاں پر اختیار اور اقتدار سنبھال لیں.